يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گزشتہ چند روز قبل کی بات ہے کہ میں نے فیس بک کے پر ایک پوسٹ پڑھی جس میں والدین کی دعا کے حوالے سے وہ پوسٹ موجود تھی۔ وہ پوسٹ کیا تھی؟ وہ در حقیقت اس پوسٹ کے اندر ماں باپ کے لیے دعا جو ہے وہ لکھی گئی تھی، اور اس پوسٹ کے اوپر کم و بیش کوئی 350 سے زائد کمنٹس آئے تھے اور سب نے اس پوسٹ کے اوپر آمین کہا۔ اب میرا یہاں پر جو مین مقصد ہے نا، وہ پوسٹ کا بیان کرنا نہیں، بلکہ پوسٹ کے اندر جو محبت پوشیدہ تھی نا ماں باپ کی، اس محبت کو زیر موضوع لے کر آنا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، نہ جانے اتنے سارے 350 سے زائد افراد نے جو کمنٹس کیے، اس کے اندر کون مستجاب دعوات تھا، کون ایسا شخص تھا کہ جس کے اعمال اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول تھے، کون تھا وہ شخص نہ جانے کہ جو اللہ کو پیارا تھا۔ اس کی آمین سے ریئلی جو پوسٹ لگانے والا چاہ رہا تھا ایسا ہی ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے، دعا قبول ہو جائے، تو آپ یہ دیکھیے نا کہ پوسٹ لگانے والے کو تو اس اصل مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ تو میرا یہاں پر بیان کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی اہمیت جو لوگ جانتے ہیں نا، وہی ماں باپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ماں باپ کی افضلیت سے آگاہ ہوتے ہیں، جنہیں یہ علم ہوتا ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد کو باؤنڈ کر دیا ہے ماں باپ کا جو ہے احسان ماننے کے لیے، ان کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ شفقت والا برتاؤ کرنے کے لیے، جو ان باتوں سے آگاہ ہوتے ہیں نا، وہی اپنے ماں باپ کے احسان کو احسان مانتے ہوئے ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے پروردگار نے تجھے حکم دیا کہ صرف اسی کی عبادت کر اور والدین کے ساتھ احسان کر۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کو نہ جھڑک اور ان سے نرم گفتگو کر اور شفقت اور انکساری کے ساتھ جھکا رہے، اور کہے کہ اے میرے رب ان دونوں پر مہربانی فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ ابھی دیکھیے کہ جو لوگ قرآن مجید اور فرقان حمید کی ان آیتوں کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، ان سے ان کے ماں باپ راضی رہتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا ایک ایک عمل جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا دل جیتتے ہیں۔ اور لیکن جو لوگ قرآن مجید اور فرقان حمید کی ان آیتوں سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، جنہیں دین کی خبر نہیں ہے کہ دین انہیں کیا سکھاتا ہے، ماں باپ کی عزت کرنا کس انداز میں بتا رہا ہے، جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں وہ یقیناً ماں باپ کی وقتاً فوقتاً، ہر ایک نہیں، بعض لوگ وقتاً فوقتاً ماں باپ کی دل آزاری کرنے والے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے کہ ان کے یہ کام انہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ دیکھیے، ماں باپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا، ان کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور ماں باپ کی جو بد دعائیں ہوتی ہیں نا، ان کی بھی بہت اہمیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی عرش الہی پر تیر کی مانند جاتی ہیں، اور جو ماں باپ کی بد دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی عرش الہی پر تیر کی مثل جاتی ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ زبان پر انسان کا کنٹرول ہوتا ہے، لیکن دل پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ ماں باپ اپنی زبان پر تو کنٹرول کر لیں گے، اگر اولاد ماں باپ کی دل آزاری ایسے کام کرے کہ جو دل آزاری کا سبب بن جائے۔ ماں باپ ایک دم جلدی سے بد دعا نہیں دیتے، لہٰذا وہ اپنی زبان پر کنٹرول کر لیں گے، لیکن آپ کے وہ سلوک، آپ کی طرف سے ہونے والا وہ سلوک، یا آپ کی طرف سے ہونے والا وہ غلط کام جو ماں باپ کی دل آزاری کا سبب بن رہا ہے، ماں باپ کا دل دکھا رہا ہے، ماں باپ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت کے لیے اپنے دل کے اوپر کنٹرول نہ کر سکے، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دنیا اور آخرت سے بندہ چلا جاتا ہے، دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کے منہ سے نکلنے والی جو دعائیں ہوتی ہیں نا، وہ سڑک کے اوپر جو بیٹھا ہوا شخص ہوتا ہے نا، اس کو ولایت کے درجے کے اوپر فائز کر دیتی ہے۔ جی ہاں، اور ماں باپ کے منہ سے اگر بد دعائیں نکل جائیں تو بڑے بڑے جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، وہ سڑک کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ چور اور ڈکیت ولایتوں کے درجے کے اوپر جو ہے فائز ہو جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ بدعا دے دیں تو ولایتوں پر جو لوگ فائز ہو جاتے ہیں نا، وہ پلک جھپکتے کے اندر جو ہے نا، وہ زمین کے اوپر آ کے پٹک جائے، صرف کیا؟ ماں باپ کی بد دعا کے سبب۔
بلکہ یہ تو بدعا کی بات ہے. میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتی ہوں کہ جو بدعا کے اندر بھی شامل نہیں ہے اور وہ قبول ہو گئی. علامہ زمخشری ایک مفسر قرآن گزرے ہیں، ان کا واقعہ میں نے پڑھا کہ علامہ زمخشری کا بڑھاپے میں جو ہے ان کی جو ہے وہ ایک ٹانگ کٹ گئی. تو کسی نے ہی پوچھا کہ حضرت آپ تو اتنے بڑا عالم دین ہے، آپ کی ٹانگ کس طرح سے کٹ گئی، ایسے کیسے کٹ گئی؟ آپ ہماری نگاہ میں تو آپ کے اعمال بڑے اچھے ہیں اور اللہ رب العزت یقیناً آپ سے راضی بھی ہوگا، تو آپ کا اس طرح سے ٹانگ کا کٹ جانا سمجھ نہیں آتا. کہنے لگے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو میری ماں کے قبول ہو گئے. کہا کہ وہ کیسے؟ کہ آپ کی والدہ نے آپ کو بدعا دی؟ کہ نہیں، میری ماں نے مجھے بدعا نہ دی. بچپن کا تذکرہ ہے کہ میں چھوٹا تھا، ایک چڑیا میرے گھر پر آئی، میں نے اس کی ٹانگ کے اندر میں نے ڈوری باندھ دی. اب کیا تھا کہ وہ کبھی اوپر کی جانب اڑتی، میں ڈوری پکڑ کے نیچے کی جانب کر دیتا، وہ نیچے کی جانب آ جاتی. پھر دوبارہ میں ڈوری کو لوز چھوڑتا، وہ پھر اوپر کی جانب ہو جاتی. پھر میں کھینچتا، وہ پھر نیچے آ جاتی. پھر وہ میں جب لوز چھوڑتا پھر وہ اوپر چلی جاتی. یہ اس طریقے سے میں اس کے ساتھ میں کھیل کھیل رہا تھا. میری والدہ جو ہے قریب بیٹھے ہوئے میرے اس کھیل سے واقف تھی، مجھے دیکھ رہی تھی. اچانک کیا ہوا نا کہ میں نے ڈوری کو تھوڑا اور مزید لوز چھوڑ دیا اور وہ اپنے گھونسلے کے اوپر جا کے بیٹھ گئی. اس نے اپنی ٹانگوں سے اپنے پنجوں سے گھونسلے کو پکڑ لیا. اب جب وہ نیچے کی جانب نہ آئی تو میں نے اس کو کھینچا. جب میں نے ڈوری کو کھینچا نا جان لگا کے، تو کیا ہوا کہ وہ چڑیا کا جو پاؤں تھا نا، چڑیا کی جو ٹانگ تھی نا، وہ اس ڈوری سمیت جو ہے نا وہ کھینچتی چلی آ گئی. چڑیا وہیں رہی، اس کی ٹانگ ٹوٹ کے اس ڈوری کے ساتھ میں نیچے آ گئی. اب کیا تھا کہ جب میں نے یہ سب کچھ دیکھا تو میں بہت زیادہ پریشان ہوا، میں گھبرا گیا کہ یہ کیا ہوا. ابھی میں اس شش و پنج کے اندر ہی مبتلا تھا کہ میری ماں نے جب مجھے دیکھا تو دیکھتے ہی فوراً کہنے لگی کہ زمخشری، جس طرح تو نے اس چڑیا کی ٹانگ کو توڑا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیری ٹانگ بھی ایسی ٹوٹ جائے گی. اللہ اللہ! یہ ماں نے بدعا نہیں دی تھی، یہ بے ساختہ ان کے منہ سے الفاظ نکلے تھے. یہ کوئی بدعا نہیں تھی، یہ وہ الفاظ تھے جن پہ کنٹرول وہ نہ کر سکی اور بے اختیاری طور پر ان کے منہ سے ادا ہو گئے. اور وہ لمحہ قبولیت کا لمحہ تھا. ان کے نکلے ہوئے جو الفاظ تھے وہ بڑھاپے میں آ کے جو ہے وہ قبول ہو گئے. اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں آ کے اس وقت قبول کیا اور بڑھاپے میں آ کے اس کا رزلٹ ملا. تو کہا یہ وہ بات ہے جو کہ بدعا کے اندر شمار نہیں کی جائے گی. اور سوچیے ذرا، جو جان بوجھ کے ایسے اعمال کرتے ہیں جن سے ماں باپ ناراض ہو جائیں، سوچیے کہ ذرا بدعا کا عالم کیا ہوگا. جب بے ساختگی کے عالم میں ماں کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں اور وہ پورے ہو جاتے ہیں، تو جب دل دکھے دل کے ساتھ میں جب الفاظ نکلیں گے زبان سے، تو کیا وہ قبول نہیں ہوں گے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ان کی بیوی دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی تو کہنے لگی، یا رسول اللہ، کافی دیر سے حالت نظام میں ہے علقمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا، کیا ماں باپ زندہ ہیں؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، البتہ والدہ زندہ ہے. کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ والدہ کو بلا کر لے کر آؤ. جب والدہ حاضر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اپنے اور علقمہ کے معاملات کے بارے میں بتاؤ. کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ بہت زیادہ عبادت گزار، بہت زیادہ نمازی، پرہیزی، صدقہ کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا اور جو ہے متقی جو ہے شخص ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے معاملات بتائیے کہ اس کے آپ کے ساتھ میں کیا معاملات رہے. کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ میں علقمہ صحیح نہیں. علقمہ میرے ساتھ میں گستاخی کیا کرتا تھا، علقمہ میرے ساتھ میں بدتمیزی کیا کرتا تھا اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا تھا کہ میرا دل نہ پھٹ جایا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو ایسا ہے کہ تم ایسا کرو کہ تم علقمہ کو معاف کر دو. اچھا، ماں کے نا نوٹس میں یہ بات نہیں تھی کہ علقمہ جو ہے وہ حالت نظام ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علقمہ کو معاف کر دو، تو آنکھوں میں نا آنسو نکل آئے، آواز بھرا گئی. کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے پر قربان. یا رسول اللہ، جب علقمہ میرے سامنے بدتمیزی کیا کرتا تھا نا، تو میرا جو کلیجہ تھا نا وہ چر جایا کرتا تھا. یا رسول اللہ، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی.
جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کر کہا کہ اے بلال جاؤ اور جا کر لکڑیاں لے کر آؤ. کہنے لگے کیوں یا رسول اللہ آپ لکڑیاں منگوا رہے ہیں؟ کہ ہاں آگ جلاؤ اور آگ جلا کر علقمہ کو ہم اس کے اندر ڈالیں گے. آگ جلاؤ تاکہ ہم علقمہ کو اس آگ کے اندر ڈال دیں. کہنے لگی یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو جلا دیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اسے آگ میں جلانا ضروری ہے، اس لیے اس سے قبل کہ اس کو جہنم کی آگ جلا دیں ہم اس کو دنیا کی آگ کے اندر جلا دیں گے. کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے بیٹے کو نہ جلائیے. آپ ہی دیکھیے کہ ایک دکھی ماں تھی، اس کا دل دکھا ہوا تھا، اس کا کلیجہ پھٹا پڑا ہوا تھا، اس کی گستاخیوں کے سبب، اپنی اولاد کی گستاخیوں کے سبب وہ ناراض تھی، لیکن اس لمحے بھی اس کی ممتا جاگ گئی. کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو نہ جلائیے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. اور اسی وقت صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب علقمہ کے پاس بھجوایا تو دیکھا کہ علقمہ کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو چکا تھا. تو یہ دیکھیے کہ یہ ماں کی ناراضگی ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر رہ رہا ہوتا ہے، وہ ماں کا دل دکھا رہا ہوتا ہے، باپ کا دل دکھا رہا ہوتا ہے، تو حالت نزاع کے ٹائم پر، دنیا سے جانے کے وقت پر اس کے ساتھ میں کیا معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ دنیا میں بھی یہ اعمال بھاری پڑ جاتے ہیں اور آخرت میں تو خیر بندہ ہے ہی جہنم میں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارا ماں باپ کا مطیع بنائے، فرما بردار بنائے. اللہ رب العزت ہمارے ماں باپ کی جو محبت ہے وہ ہمارے دل کے اندر اس حد تک جو ہے وہ پیدا فرمائے کہ ہمارا لمحہ لمحہ ماں باپ کو خوش کرنے اور ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے کے اندر جو ہے گزرے. ہم مطیع بن جائیں اپنے ماں باپ کے، اور ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہمارا ایک ایک عمل ہمارے ماں باپ کی اطاعت کے لیے ہو، ان کو راضی کرنے کے لیے ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی ہوتا ہے جس سے کہ ماں باپ راضی ہوتے ہیں. ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتا ہوں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو گھر جا اور جا کر دیکھ اپنے ماں باپ کے چہرے کی جانب، اگر تیرے ماں باپ تجھے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تو تو یہ جان لے کہ تیرا رب بھی تجھ سے خوش ہے، اور اگر ماں باپ تجھے دیکھ کر ناراض ہوتے ہیں تو تو یہ جان لے کہ تیرا رب بھی تجھ سے ناراض ہے. تو ثابت ہو گیا کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ رب العزت کی رضامندی شامل ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ رب العزت کی ناراضگی شامل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ماں باپ کا نافرمان ہونے سے بچائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے، مطیع بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے ہر وہ کام لے کہ جس سے کہ میرا رب راضی ہو جائے. آمین بجاہ نبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.